ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ غلطی اگر مرد کی ہو تب بھی نصیحت عورت کو ہی کی جاتی ہے، یعنی کہ عدل و انصاف، مساوات اور برابری کا فقدان ہے۔ ہمارا معاشرہ ظلم و زیادتی، ناانصافی اور بے راہ روی کی طرف چل پڑا ہے۔ ہاں، غلطی جس کی بھی ہوگی سزا بھی اسی کو ملے گی، اصلاح بھی اسی کی جائے گی۔ میرا رب کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ جو بندہ تم میں سے انصاف کرتا ہے، منصف ہے، عادل ہے، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، وہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ لمحے بھر کی غلط فہمی بھی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ گزارے ہزاروں سنہری پلوں کو ایک لمحے میں بھلا دیتی ہے۔ معاشرے کے انہی فسادات کو دیکھتے ہوئے میرا عالم الغیب رب پہلے سے بتا دیتا ہے اور ایمان والوں کو سمجھا دیتا ہے کہ ہر معاملے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے غلط فہمی میں تم فیصلہ کرو، اس کے بعد تمہیں ندامت، شرمندگی اور پریشانی اٹھانی پڑے، معافی مانگنی پڑے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تم زمین میں سفر کرو، ہاں فتبینوا، تحقیق کر لو۔ یا اللہ کس بات کی تحقیق کریں؟ فرمایا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، جاتے جاتے رستے میں کسی بندے نے تمہیں سلام کیا، تمہیں تحقیق نہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، تم نے بغیر تحقیق کے اس کو اس کے سلام کا جواب صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ تم نے سمجھا کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا فتبینوا، پہلے تحقیق تو کرو، یقین تو کرو، ہاں یقین کرنے کے بعد فیصلہ کرو۔ سورہ حجرات میں رب کریم نے مومن کو سمجھاتے سمجھاتے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ہاں اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی بندہ، کوئی فاسق بندہ خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس بندے پہ تمہیں شک ہو، وہ بندہ فاسق ہو تو اس کی تحقیق ضرور کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم اگلے بندے کے اوپر ویسے ہی غلط فہمی میں حملہ کر دو یا کوئی بھی فیصلہ کر لو اس کے خلاف اور پھر تمہیں اس کے اوپر شرمندگی اٹھانی پڑے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ہاں یہ رشتوں کی مضبوطی کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر کار ڈھل ہی جاتی ہے۔ نوید سحر یا صبح کا سویرا ضرور آتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بھی بالکل پاک صاف ہے۔ اللہ تعالی توبہ کو بڑا پسند کرتا ہے، اس لیے اپنے ماضی کی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں، جرموں اور خطاؤں کو اور وہ پاپ جو تم نے کیے ہیں ان کو لے کر ڈٹ مت جائیے، رک مت جائیے، اس ڈر کی وجہ سے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے سوچ لیا کہ تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، رب کی اعلانیہ بغاوتیں کی ہیں، تم شرک و کفر کے مرتکب ہو چکے ہو، تم بدعات و رسومات کے مرتکب ہو چکے ہو، تمہاری یہ سوچ بن چکی ہے
تمہارا گمان ہے کہ اب اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں نہیں نہیں، تم بہت بڑی غلط فہمی پال چکے ہو۔ سنو، شریعت، اسلام، قرآن، میرا نبی کیا کہتا ہے۔ میرے رب کا قانون ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار العمل ہے۔ ہر انسان کو اس کی موت کے وقت تک اس کو مہلت ہے۔ جب تک انسان کو اس کی موت کی علامات اور نشانیاں ظاہر ہونی شروع نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ واپس پلٹ سکتا ہے اور اپنا ہر گناہ، خطا، پاپ، جرم معاف کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ مجرم جو مشرک ہو، کافر ہو، ساری کی ساری انسانیت کا قاتل ہو، رب اس کو بھی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ تو اب انتظار مت کر میرے دوست، پلٹ آ اس رحمتوں والے رب کی طرف جس کی رحمتوں کا سائبان تمہارے اوپر برسنے کے لیے بڑی شدت سے تمہارا منتظر کھڑا ہے۔ مت دیکھ اپنے ماضی کے ان گناہوں کی طرف جو تمہیں ڈرا رہے ہیں، ہاں اس پہ شرمندہ ہو جا، نادم ہو جا، پھر توبہ کر لے، آ جا اپنے رب کے در پہ آ کے بیٹھ جا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ اس وقت تک نہ اٹھنا جب تک تم اپنے ماضی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کروا چکا ہو اور اپنے مستقبل کی پاکی کو، طہارت کو یقینی نہ بنا چکا ہو۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسی ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح میرا رب ستار العیوب ہے، اسی طرح میرا رب غفار الذنوب بھی ہے۔ جس طرح وہ رب کریم تمہاری بغاوتوں کے باوجود، تمہارے گناہوں کے باوجود، تمہارے ان پوشیدہ گناہوں کو دنیا کی نظروں سے چھپائے بیٹھا ہے، تو اب تمہارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ایسی ایسی نیکیاں اس کے دربار میں پیش کرو کہ وہ گناہ جو دنیا کی نظروں سے غائب ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اعمال نامے سے بھی غائب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔